نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان جو ہے جہاد سے پہلے مرحلے۔ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، سنام الاسلام جہاد ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، کچھ مراحل ہیں، کچھ ایسے ادوار ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ایک مسلم کا گزرنا لازمی ہے، تبھی وہ چوٹی پہ پہنچ سکتا ہے۔ جیسے ایک بندہ اگر چھت پہ چڑھنا چاہتا ہے تو اسے سیڑھیوں کے ذریعے پہلا سٹیپ، پھر دوسرا، اور پھر وہ چھت پہ پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فلق کی جو آیات میں نے پڑھی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس سورہ کریمہ میں اللہ حکم الحاکمین نے ہمیں یہ دو صورتیں جو ہیں معوذتین، سورہ فلق اور ناس، یہ سب سے بڑی پناہ گاہیں ہیں۔ ان کے ذریعے جو پناہ پکڑتا ہے اپنے رب کی، ان سے بڑا کوئی پناہ پکڑنے والا نہیں، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ یہ آیت کریمہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ہر برائی اور ہر مصیبت اور ہر گناہ کی بنیاد ہے، اور ہر گناہ کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی ہے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے۔ سب سے پہلے حسد اس دنیا میں، اس کائنات میں کس نے کیا؟ شیطان نے حسد کیا۔ کس سے حسد کیا؟ آدم علیہ السلام سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت، تکریم اور وہ عظمت، وہ اعلیٰ مقام دیا کہ اپنے مقربین اور وہ فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے احکامات کو بجاور لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیماً آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور ان میں یہ شیطان بھی تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنوں میں سے تھا، لیکن مقربین جو تھے ان میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اسے بھی حکم ہوا سجدے کا، تمام نے سجدہ کیا، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اعتراض کیا اٹھایا کہ مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے، اور آدم کا خمیر جو ہے مٹی سے ہے، اور آگ کا کام بلندی ہے اور مٹی نیچے ہوتی ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ اور میں اتنی سال عبادت اور مقرب، اور میں اس مٹی کے باوے کو آدم کو سجدہ کروں؟ تو یہ وہ حسد تھا۔ اس حسد کی بنیاد پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے در سے دھتکار دیا گیا، اور قیامت تک اس پر پھٹکار پڑ گئی، اور ساری عبادتیں، ریاضتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو بنیاد کیا تھی؟ حسد۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو بندہ پہچانتا ہے۔ کوئی بھی باپ اپنے بچے کی پہچان کے اندر غلطی نہیں کھاتا، تو والدین جیسے بچوں کو پہچانتے ہیں اس کی صفات اور ان کی شکل اور عادات کے ساتھ، اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ یہود کی کتابوں میں موجود تھیں، اور انہیں انتظار تھا ایک نبی کا جو آخر الزمان نبی آئیں گے، اور وہ اس چیز کا دعویٰ کیا کرتے تھے مدینہ طیبہ کے اندر اوس و خزرج کے ساتھ کہ ہمارا نبی آنے والا ہے اور ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ لیکن جب ان کے خاندان سے وہ نبی نہیں تھا، یہود میں سے نہیں تھا، اسحاق کی اولاد میں سے نہیں تھے وہ نبی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ نبی تھے، تو انہوں نے حسد کرتے ہوئے، حسد من عند انفسہم، انکار کر دیا آپ کی نبوت کا، اور آپ کے دشمن بن گئے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے حسد، جس میں امتیں اور جس میں قومیں برباد ہو جاتی ہیں، اور بڑی بڑی جنگیں اور بڑے بڑے فتنے جو ہے رونما ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنے ہی گھر کے اندر اذیت پہ مبتلا ہو جاتا ہے اس حسد کی وجہ سے۔ نظر بد جو لگتی ہے،
کس وجہ سے لگتی ہے؟ حسد کی وجہ سے لگتی ہے۔ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر بندہ جل بن جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اور ایسی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے وہ ایسی حرارت نکلتی ہے کہ وہ بندہ جس کو نظر لگانی ہے اس نے اگر محسن نہیں ہے، اگر اذکار کے ساتھ جو دعائیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں ان کو نہیں اس نے پڑھا ہوا، تو کیا ہوگا؟ وہ تیر کی طرح اسے وہ نظر لگتی ہے اور اس کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اور ایسے بڑے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے۔ تو نظر بد، جادو، یہ ساری بنیاد حسد ہے اس کی۔ غیبت، چغلی، دشمنییں، بنیاد کیا ہے؟ حسد ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے بڑی پناہ گاہ جو ہے وہ یہ سورہ فلق اور ناس جب یہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں 3 دفعہ پڑھ کر سونے سے پہلے اپنے جسم پہ دم کرتے تھے، ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پورے جسم پہ پھیرتے، 3 دفعہ یہ عمل دہراتے۔ حتیٰ کہ بیماری کے ایام میں آخری دنوں میں اس دنیا سے رحلت سے پہلے عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے پڑھا اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں پھونک مار کے آپ کے جسم اطہر پہ ہاتھ پھیرے، یعنی ایام مرض کے اندر بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے دعائیں وغیرہ پڑھتے تھے انہیں چھوڑ کر ان کو اپنا لیا، کیونکہ یہ جامع اور کامل ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے شر کے، اس کے حسد کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا۔ ذات المعاد کے اندر ابن قیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک تیر کی مانند ہے۔ جب کوئی نظر بری نظر سے دیکھتا ہے وہ تیر ہے۔ سامنے والا اگر تو اس نے درع پہنی ہوئی ہے، وہ اذکار کی درع ہے، وہ جسم کے اوپر اگر کپڑا، چمڑا، جیسے جنگ کے میدان میں وہ لباس ہوتا ہے جنگی، یہ اذکار ہمیں وہ جنگی لباس دیتے ہیں جس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ فوراً تیر اثر انداز ہوتا ہے۔ صحیحین کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، کہتی ہیں یامرنی ان استرقی من العین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے کہ میں نظر بد سے دم کرواؤں۔ یہ صحیح مسلم اور مسند احمد اور ترمذی کے اندر ہے، اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا العین حق، نظر بد جو ہے یہ حق ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، کوئی چیز اگر اللہ کی تقدیر اور قضاء کے فیصلے پر سبقت لے کے جانے والی ہوتی تو وہ یہ نظر بد۔ اور یہ روایت صحیح ترمذی میں ہے، جسے شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح کہا ہے۔ امام ترمذی نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے، کہتی ہیں یا رسول اللہ ان بنی جعفر تصیبہم العین، آپ کے چچا زاد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے، افنسترقی لہم، کیا دم کروائیں ان کے لیے؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں۔ فلو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، قدر تقدیر پر کوئی چیز اگر سبقت لے کے جانے والی ہوتی تو یہ نظر بد ہے جو سبقت لے جاتی اس پر۔ اور ابو داؤد رضی اللہ تعالی، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، امام ابو داؤد محدث جو ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں، فرماتی ہیں کان یؤمر العین فیتوضا، جس کی نظر لگی ہے اسے حکم ہوتا کہ وہ وضو کرے، اور پھر اس وضو والے پانی سے جس کو نظر لگی ہے اسے نہلایا جاتا، تو جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اور یہ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر۔ تو اندازہ کریں نظر بد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی،
اور باقاعدہ یہ بتایا. ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں جو مسند بزار کے اندر ہے, حسن درجے کی ہے. صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی نے اسے صحیح کہا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے, فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالانفس. اکثر یہ نہیں کہا کہ نصف یا تیسرا حصہ, اکثر میری امت میں سے جو لوگ مریں گے اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد بالانفس, نظر بد سے, انسان کے نفس کے شر سے, نظر بد کے شر سے, یعنی بالعین. اور بعض روایات میں بالانفس کی جگہ بالعین کے لفظ ہیں. تو اندازہ کریں کہ نظر بد کیا تباہی لاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ نظر بد ہوتی کیا ہے؟ یہ نظر بد جو ہے اس میں شیطانی عمل دخل ہے, کیونکہ شیطان بنیاد ہے ہر چیز کی, برائی کے اندر, گناہ کے اندر اور حسد کے اندر بھی. اگرچہ مسلمان ہی حسد کرنے والا ہے تو شیطانی اثرات مرتب ہوتے ہیں, یا تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور یا پھر وہ بندہ جو ہے موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے نظر بد سے. تو نظر بد جو ہے یہ وہ شیطانی اثرات ہیں. میں نے پہلے شروع میں کہا جہاد کے مراحل سے پہلے اعلیٰ جہاد جو ہے اس سے پہلے چھوٹے جہاد ہیں اور بڑے اہم ہیں. اور سب سے پہلا جہاد یہی ہے کہ اس حسد پر کنٹرول کرنا, اپنے حسد پر غالب آ جانا. ہر انسان کے نفس کے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ وہ جلتا ہے دوسرے کی کامیابی پر, لیکن ایمان کی وہ دولت ہے اور وہ عظمت ہے جو اسے اس چیز سے بچاتی ہے. کیونکہ جب بندے کو پتہ ہے کسی کے پاس اگر کوئی نعمت ہے, نعمت دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ. وما بکم من نعمہ فمن اللہ وحدہ. جتنی بھی نعمتیں ہیں تمہارے پاس وہ ایک اللہ کی طرف سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے. جب متفضل وہ ہے اور رازق وہ ہے, تقسیم کرنے والا وہ ہے, تو اس کی ذات پر اعتراض تو اللہ پہ پھر ہے. اگر کسی کی نعمت پر اعتراض ہے تو یہ اعتراض اللہ کی جانب, اللہ کی ذات پر ہے. اور ایمان اس کو مضبوط کرتا ہے کہ اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں. ایمان بالقدر چھٹا رکن ہے ارکان ایمان میں سے, کہ اللہ کی قضاء اور قدر پر فیصلہ لانا, اس کو ایمان لانا کہ اللہ نے جو فیصلے کر دیے عدل پر مبنی ہے. کسی کو زیادہ دیا ہے آزمانے کے لیے, کسی کو کم دیا ہے تو اس میں بہتری ہے اس کے لیے. زیادہ ملتا تو اسے سرکشی میں آ جاتا. تو اللہ کے قضاء اور قدر پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو حسد جو ہے یہ گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا الا انہا حالقہ, یہ آپ نے فرمایا حسد جو ہے حالقہ ہے. یہ وہ حالقہ نہیں جو سر کے بالوں کو جو اس طرح ہے وہ صاف کر دیتا ہے بالوں کو, یہ اسی طرح نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے حسد. اور جادو کی طرف اگر بندہ چلا جائے حسد کی بنا پر کسی بابا جی کے پاس کہ کوئی ایسا عمل کریں کہ فلاں تباہ ہو جائے, فلاں نے مجھے یہ نقصان پہنچایا ہے, اس کا کاروبار تباہ ہو جائے, اس کا فلاں رشتہ ٹوٹ جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, جادو کروانے والا اور کرنے والا کافر ہو جاتا ہے, اس دین سے خارج ہو جاتا ہے. اور لوگ کرواتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. تو سب سے پہلے اپنے نفس پر کنٹرول, اپنے جو شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے اس کے خلاف جہاد, جہاد اعظم سے پہلے اس جہاد کی ضرورت ہے. نفس کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے. شہوات ہے انسان کی, کبھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سامنے, اور دوسری جانب جو ہے قبیلہ اور اپنے رشتہ داروں کے اصول اور برادری ہے, ان کی عادات ہیں. اب یہاں امتحان ہے بندے کا کہ سنت کو اپناتا ہے یا ان عادات کو, اپنے خاندان کی ناک کو بچاتا ہے. کھانے پہ بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ انگلیاں چاٹنا کھانے کے بعد یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی. اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں سے وہ اثرات, وہ ذرات, وہ کیمیکل بنتا ہے, نکلتا ہے, جس سے اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے. یہ نہ بھی ہو, یہ تو آج کی ریسرچ ہے, یہ نہ بھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور فرمایا کہ کھانا برتن بھی صاف کیا کرو
اور انگلیوں کو بھی چاٹا کرو، تمہیں نہیں پتا کس کھانے میں برکت ہو۔ ایون کوئی لقمہ نیچے گر جائے اسے بھی شیطان کے لیے نہ چھوڑو، صاف کر کے اسے بھی کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور حفاظت ہے۔ اور جو کھانا جو ہے منوں کے حساب سے ضائع کیا جاتا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ اب بندہ دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور اسے پتہ ہے یہ سنت بھی ہے، لیکن اب دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا نہیں ملتا، یہ انگلیاں چاٹ رہا ہے، پلیٹ جو ہے اس نے ایسے صاف کر دی ہے۔ اب یہ وہ یہاں ضرورت ہے کہ سنت کو غالب کرے اور اپنی وہ فکریں اور سوچیں جو ہیں انہیں جو ہے پسے پشت ڈال دے اور پرواہ نہ کرے اس کی کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ عرفہ کون ہوگا، ان سے بڑا کون ہوگا، جنہیں نبی علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے، آپ چاہیں تو جبل احد جو ہے اسے سونے کا پہاڑ بنا دیں اور جتنی ضرورت ہو آپ کو جو ہے آپ اس سے لے لیا کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ فرمایا ایک دن کا کھانا ملے اور دوسرے دن کے لیے اپنے رب سے سوال کرو۔ آپ نے تواضع اور عاجزی کو اپنایا، آپ نے بادشاہت کو نہیں اپنایا۔ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد، یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، زخمی حالت میں لیٹے ہیں اور ایک نوجوان آتا ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، یجر ازارہ، اپنی چادر کو گھسیٹتا ہوا اور کہتا ہے ابشر یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو صحبت نصیب ہوئی، پھر آپ کو خلافت ملی، پھر آپ نے عدل کیا، ثم الشہادہ، اور اب شہادت کا یہ مقام مل رہا ہے۔ فرمایا لی لا لی ولا علیہ، میں تو چاہتا ہوں کہ برابر کا معاملہ ہو اور جہنم سے میں بچ جاؤں، مجھے تو یہ ڈر ہے۔ پھر آپ نے جب دیکھا اس کی چادر جو ہے وہ گھٹنوں سے نیچے ہے اور واپس جا رہا ہے، فرمایا ردو علیہ شاب، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ نوجوان آیا، فرمایا یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ارفع ازارک، اپنی چادر کو بلند کر لو، ٹخنوں سے اوپر کر لو، فإنہ انقی لثوبک، اس میں تیرے کپڑے صاف رہیں گے، واتقی لربک، اور اس میں تمہارے رب کا تقوی، ڈر، پرہیزگاری یہ زیادہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مرتے وقت بھی ایک ادنا سی ادنا چیز جو ہے اس کا خیال رکھتے تھے کہ رب کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تو اپنے نفس پر جب ہم کنٹرول کریں گے تو پھر آگے مرحلہ ہے جہاد کا۔ ابھی تو ہم مہزوم ہیں، ابھی تو ہم مغلوب ہیں، ابھی تو ہمارے شیطانوں نے ہم پہ جو ہے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ جہاد جو ہے سب سے اعلیٰ جہاد کون سا ہے؟ شرک کے خلاف جہاد ہے۔ مکہ کے اندر شرک تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وجاہد بہم جہادا کبیرا، ان سے بڑا جہاد کریں۔ اور بڑا جہاد کیا تھا؟ قرآن کے ساتھ جہاد تھا، توحید کے ساتھ جہاد تھا، شرک کے خلاف جہاد تھا۔ تو آج کہاں شرک نہیں ہوتا؟ ہمارے گلیوں کے اندر، ہمارے ہمسایوں کے گھروں میں، ہمارے بازاروں کے اندر۔ حیدرآباد ایک دفعہ میں نے کہا گیا تو ہر گلی کے اندر مندر، ہر گلی کے اندر جو ہے وہ ایک مزار ہے، لوگ وہاں پہ جناب سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، غیر اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ مشہور ایک جماعت ہے جن کا یہ نعرہ اتنا مشہور ہوا اور اس پہ جناب نعتیں اور نظمیں لبیک یا رسول اللہ، کبھی سنا آپ نے پہلے؟ آج سے 1400 سال ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صحابہ کہا کرتے تھے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، لیکن اس کے بعد کبھی کسی نے یہ کہا؟ آج تک کہیں یہ ثابت نہیں ملتا، ثبوت نہیں ہے اس کا۔ ہاں اس چیز کا ہے تلبیہ، جو حج اور عمرہ میں ہم دیکھتے ہیں ہر سال اللہ کا تعالیٰ توفیق دیتا ہے، کرتے ہیں عمرہ بھی، تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ اصل تو نعرہ یہ ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، یہ تلبیہ ہے حج اور عمرے کا۔ تو آج جناب وہ نعرہ بن گیا ہے اور لوگ بھی جناب جذبات کے اندر پیچھے یہ دیکھتے نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ کہے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ علم کا جہاد ہے۔ قرآن و سنت کو سیکھیں تاکہ اس کے مطابق ہم عمل کر سکیں، پھر ہم دشمن پر بھی مدد اللہ کی نازل ہوگی۔
لیکن اگر ہم اپنے ہی خواہشات اور اپنے نفس کی پیروی کے اندر سودی کاروبار ہیں اور سود کا لین دین ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے، دینداروں سے نفرتیں ہیں، تو کیسے ہمیں مدد ملے گی؟ کیسے اللہ کی نصرت نازل ہوگی؟ آج گھروں میں پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی مصیبت کے اندر ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے دور میں، امام شافعی کے دور میں اور تمام ان ائمہ کے دور میں، امام بخاری کے دور میں لوگ درس حدیث کے اندر موجود ہوتے جن کی تعداد، اس وقت سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، ان کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتی تھی۔ آج درس ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ مسجد ہی نہیں بھرتی۔ جمعے والے دن آخری وقت میں جمعہ جب ختم ہو رہا ہوتا ہے مسجد بھر جاتی ہے۔ ہمارا دین سے تعلق تو یہی اتنا کمزور ہو گیا ہے، اللہ سے اتنا تعلق کمزور ہو گیا ہے، کیسے نصرت اور مدد ملے گی؟ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بزنس بنا لیا، آپ نے دیکھا ہوگا عمرے اور حج پہ جیب کترے مسلمان موجود ہوتے ہیں، جو ویزا لے کے جاتے ہیں وہاں جیب کاٹتے ہیں، لوگ عمرہ کر رہے ہیں اور وہ جیبیں کاٹ رہے ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر بھی بہت سی ایسی جہادی تنظیمیں ہیں جن کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں بڑے بڑے بنگلوز میں رہتے ہیں، ولاز کے اندر رہتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہے باہر بیرون ملک پڑھتے ہیں، اور دوسروں کے بچے جو ہے نا جہاد فرض ہے، فرض عین ہے، ہم گناہ گار ہیں، جذباتی تقریریں کر کے بچوں کو بھگا دیتے ہیں، نہ والدین سے اجازت کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے ضرورت ہے، اور وہ فنڈ بھی اکٹھا کیا جاتا ہے، اور دو چار جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ کر دیا وہ کر دیا، ویڈیو بنتی ہیں اور پھر وہی کام ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کشمیر کے ساتھ کیا ہوا؟ افغانستان میں جہادی تنظیمیں تھی، کیا بنا اس کا؟ یہ کام حکومتوں کے ہیں، یہ کام انفرادی نہیں ہے، اس میں اسلامی حکومتیں انوالو ہوں تو ان کے یہ مسائل حل ہوں گے۔ کچھ 10 15 یا 50 100 یا 2 4 ہزار کا لشکر لے کر اور کلاشنکوفیں لے کر کشمیر آزاد نہیں کروا سکتا، اور نہ فلسطین آزاد کروا سکتا ہے۔ فلسطین کو کتنے سال ہو گئے، ہر 5-6 سال بعد جناب یہود نے بمباری شروع کر دی، اور ہم نعرے لگاتے ہیں، جناب وہ تنظیمیں فنڈ اکٹھا کرتی ہیں اور کام ختم۔ یہ حکومتوں کا کام ہے۔ ہم ایک بحیثیت مسلمان احتجاج کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، فنڈنگ کریں، لیکن ایسے ذرائع سے کریں کہ جو ان لٹیروں کی جیبوں میں نہ جائیں، جن کے گھر جو ہے فلسطین میں نہیں ہیں، اور ان کے گھر جو ہے باہر ہیں، بیرون ملک ہیں، کوئی قطر میں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، اور جناب وہ چند گولے پھینکے اور اس کے بعد تباہی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ آج سے چلا آ رہا ہے، کتنے سالوں سے۔ جب میں ریاض میں تھا اس وقت بھی جناب اسی طرح بمباری ہو رہی ہے، اور سعودیہ نے پتہ نہیں کتنے ملینز کا فنڈ دیا، اور پھر اس کے بعد اب پھر جو ہے وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے؟ حل اس کا جو ہے حکومتیں مل کر حل کریں گی۔ ہمارا دباؤ ہے کہ حکومتوں پر دباؤ ہو، اسلامی حکومتوں پر، کہ اس کا حل اور سلوشن ڈھونڈا جائے، اور اس سب سے پہلے ہمیں بحیثیت مسلمان اور ایمان کی وہ اعلیٰ اقدار پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نازل ہو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اور تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے احکامات کو بجاور لاؤ گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج گھروں میں یہ فتنے، لڑائیاں، بیماریاں۔ شیخ بن باز مفتی اعظم سعودی عربیہ کے، وہ کہتے ہیں ان کی بیٹی جو ہے اچانک اسے شدید درد ہوئی، بڑی پریشانی، اور پتہ چلا کہ کوئی فلاں عورت آئی تھی، اس نے کوئی بات کی ہے۔ اس بچی کو کہا کچھ لفظ کہے جس سے اسے نظر لگ گئی، بچی کو کہا صبر کرو، وہ اسے بلایا گیا، اس سے غسل دیا، بچی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو ہمارے گھروں میں بیماریاں، مصیبتیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ہماری نظر بد، حسد کی وجہ سے۔ سعودیہ میں شیخ ایک نیٹ پہ شفا کے نام پہ ویب سائٹ ہے، شیخ عبداللہ سدحان، وہ دم وغیرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک کتاب میں لکھتے واقعہ کہ میرے پاس ایک بچہ آیا جو چل نہیں سکتا تھا، 8-10 سال کا، اور اس کا والد پورے سعودیہ کے بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہے وہاں علاج کروا چکا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
کہتے میرے پاس آئے اور میں نے جب ان کو باپ بیٹا کو ان سے باتیں پوچھی تو مجھے سمجھ آ گئی بچے کو نظر لگی. چائے کا کپ پلایا اور باپ کو کہا آدھا کپ پینا ہے اور آدھا کپ جو ہے وہ چائے کا وہ بچے کو پلا دو. بچے کو پلایا, اسی مجلس کے اندر بچہ چلنے لگ گیا جو چل نہیں رہا تھا. تو یہ بیماریاں اور یہ بڑی بڑی مصیبتیں نظر بد سے بھی ہوتی ہیں, اور کچھ لوگوں نے اس میں مذاق بنایا ہوا. اکثر تو اس میدان کے اندر لوگ ہیں وہ قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں ہی نہیں, جن کو کلمہ تک نہیں آتا, اور جناب وہ دم کیے ہوئے ہیں, دم کے بڑے بڑے سینٹر بنائے ہوئے ہیں. اور لوگ اس وجہ سے جو میڈیا کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ ہی غلط ہے, حالانکہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح دم کروایا جا سکتا ہے اور کروانا چاہیے. اگر اثرات ہوں اس دور کے اندر جب شیطانیت عام ہو چکی ہے, گھروں کے اندر میوزک بج رہے ہیں, گھروں کے اندر وہ رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں نازل ہوتی, وہاں جو ہے شیطانی اوزار موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں ہوتی, صبح و شام کے اذکار نہیں پڑھے جاتے, تو شیاطین گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں, نظر بد لگ جاتی ہے, جادو کے اثرات ہوتے ہیں. اور سلف کے بڑے ہی واقعات موجود ہیں اس طرح کے اس دور کے اندر کہ کیسے کیسے مصیبتیں ہوئیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج جو حدیث کے اندر ہے, جیسے سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, سفید جلد والے تھے, انہیں نہاتے وقت کسی نے دیکھ لیا اور کہا کہ اتنی سفید چمڑی میں نے تو کسی لڑکی کو اتنا سفید نہیں دیکھا. کچھ ایسے جملے کہے کہ فوراً ہی غشی پڑی اور بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, فرمایا کہ تم برکت کی دعا کیوں نہیں کرتے, اپنے بھائیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ الا برکت لہو, کیا اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کی؟ عامر ابن ربیعہ کی وہ لگی تھی نظر, بتایا کہ وہ انہوں نے یہ جملے کہے تھے, وہ گزرے, اسے بلایا, یہ نصیحت کی اور اسے کہا کہ اپنے اعضائے وضو دھو. اس کے اعضائے وضو دھلوائے گئے اور وہ پانی ان کی کمر کی طرف سے سر کے بال جو ہے ان کے اوپر ڈالا گیا سہل ابن حنیف پر, اور وہ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے انہیں کوئی بیماری ہے ہی نہیں. تو ان کا علاج جو ہے وہ کروایا جائے, اور قرآن و سنت سے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کی جائے, اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کے لیے دعا بھی کی جائے, اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اگر ہم مسلمان بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو. تو جب ہم مومن اور مسلمان صحیح معنوں میں بن جائیں گے تو اللہ کی نصرت بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اسباب بھی مہیا کریں گے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور تیاری کرو جتنی جو دشمن کے مقابلے میں. اب تیاری جو ہے وہ تلواروں اور گھوڑوں سے نہیں ہے, اب علم کے میدان میں ہے. سائنس میں پڑھیں, طالب علم پڑھیں اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے محنت کریں, اور یہ بھی جہاد ہوگا. اگر اس جذبے کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں کہ مسلم مالک کو وہ ٹیکنالوجی ملے, وہ قوت ملے جو کفار کے پاس ہے, تو یہ بھی جہاد ہوگا, اور اس کے لیے محنتیں اور کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے. ہر میدان میں مسلمان جب محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ان کے پاس شیاطین ہیں ان پر بھی غالب کریں گے, جو بیرونی شیطان ہیں چاہے وہ کشمیر پہ قابض ہیں یا پھر فلسطین پر مسلمانوں کا قبلہ اول اس پر غاصب ہیں, ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. لیکن اس سے پہلے ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر